تو علی اجویری ہوں، معین الدین چشتی ہوں، اور جتنے جتنے بزرگ، یہ لوگوں نے ڈکلیئر کیا ہے نا بزرگ، قرآن و سنت میں کہیں آیا نہیں. پھر آپ کہیں گے انہوں نے کلمہ پڑھایا. ہم کہتے ہیں اگر کلمہ پڑھانا دلیل ہے تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا ہے، تو بریلوی دیوبندی ڈاکٹر ذاکر نائک کو ولی اللہ کیوں نہیں مان رہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ابھی آپ لوگوں نے سنا کہ مرزا پلمبر خواجہ غریب نواز کے تعلق سے یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی بزرگی نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ ہی حدیث سے، اور نہ ہی کسی کو کلمہ پڑھانے سے کوئی ولی بنتا ہے. اسی طرح سے یہ آئے دن ہمارے ولیوں کو یہ مذاق بناتا ہے اور ان کی کرامات اور قصے کہانیاں کہتا ہے. اب جب اس کے بزرگ اور اس کے ولیوں کی بات ہوتی ہے تو دیکھیے کس قدر سے اپنے ولیوں کو تعریف کرتا ہے اور ان کے شان میں کیسے کیسے قصیدے گڑھتا ہے. اس کا بزرگ اور ولی کون ہے، اس کی کرامات سنیے. میں آپ کو حصول برکت کے لیے ایک اوریجنل واقعہ بتاتا ہوں. مودودی صاحب کا بیٹا کہتا ہے کہ جی مودودی صاحب جس مسجد میں نماز جمعہ پڑھا کرتے تھے، وہاں کا دیوبندی مولوی نا ہر جمعے کی تقریر میں نا گھیر گار کے تقریر انہی کے اوپر لے آتا تھا. جس طرح مجھے بھی اس تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، میں پریکٹیکلی گزروں، باقی ایسا ہی ہوتا ہے. مجھے مولوی دیکھ لیں تو وہ تقریر کا رخ بدل دیتے ہیں. تو اور کہتے ہیں مودودی صاحب پہلی صف میں بیٹھ کے تقریر سنتے رہتے تھے. کبھی انہوں نے نہ ان کے ماتھے پہ کبھی تیوری آئی، نہ کبھی غصہ آیا، نہ بھی کچھ. کہتے ہیں ایک دن تو اس نے کہا کہ یہ جو بیٹھا ہے نا، یہ وہ سر کڈا جگرا. علماء جو اہل حق ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ مودودی صاحب کا علم ان کے علم سے بھی زیادہ تھا. علم تو سر سنبھالا نہیں جا رہا. دنیا میں ایک انسان ہے، بلکہ میں کہتا ہوں اسلامک ہسٹری میں ایک انسان ہے جس کی ہر ٹاپک پہ آپ کو کوئی نہ کوئی بک ملے گی، جس کے مرنے کے بعد اس کی کتابیں پڑھ کے ہزاروں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. یہ ابو امینہ بلال فلپس مودودی صاحب کا ایک کتابچہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہے، جس نے 10,000 امریکن فوجیوں کو مسلمان کیا ہے. مودودی صاحب کے ایک کتابچے سے ہوا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جناب اس مولوی نے کہا یہ جو بیٹھا ہوا ہے نا، یہ مودودی، یہ مر جائے نا، اس کی قبر پہ جو گھاس اگے گی نا، جو بکری وہ گھاس کھا لے نا، اس بکری کا گوشت بھی حرام ہے. تو یہ مودودی مرزا پلمبر کا یہ ولی اور بزرگ ہے، اور یہی اس کا بابے ہیں. ہمارے تو بابے کے کرامات قصے کہانیاں ہیں، مگر اس کے بابے کی اتنی بڑی کرامات ہے کہ اس کی لکھی ہوئی کتاب کو پڑھ کر کے ایک امریکن مسلمان بن گیا. اس نے ہزاروں امریکن فوجیوں کو مسلمان بنایا. جب ہمارے بزرگ کی بات ہوتی ہے تو اس کو قرآن و حدیث سے دلیل چاہیے، مگر اس کو اپنے بزرگ کی بزرگی ثابت کرنے کے لیے اسے کوئی دلیل نہیں چاہیے. اور اس کے بزرگ کی یہ کرامات ہے کہ اس نے ہر ٹاپک پہ اسلام کے تعلق سے کتابیں لکھی ہیں. اس کے حساب سے یہ ایک اکیلا واحد شخص ہے. جب اس کی بابے کی باتیں ہوں گی تو اس کو ہر بات سچی جھوٹی اس کو قابل قبول ہو، مگر جب ہمارے ولیوں کی بات ہوگی تو اس کو پکا دلیل اور ثبوت چاہیے. اور ہمارے بیچ میں کچھ ایسے جاہل لوگ ہیں جو صرف اس کی تائید اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اعلیٰ حضرت کی کمی نکالتا ہے. ابے جاہلو، یہ صرف اعلیٰ حضرت کی ہی کمیاں نہیں نکالتا ہے، بلکہ یہ ہمارے بڑے بڑے بزرگوں کے شان میں بھی یہ گستاخی کرتا ہے. اور یہ وہاں پر بھی نہیں رکتا ہے، یا اس سے بھی آگے بڑھ کر کے تابعین تابعین اور صحابہ کرام، یہاں تک کہ اس کا یہ قول ہے کہ معاذ اللہ انبیاء اپنے پیشاب کو بھی نہیں روک سکتے. اس قدر سے انبیاء اور اولیاء کی گستاخی کرنے والا شخص کیا کبھی مسلمان ہو سکتا ہے؟ اور آج اس کے ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں فالوور ہیں، اور کچھ ہمارے بیچ کے بھی سنی بھائی اس کی تائید کرنے میں لگے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایسے بہروپیوں سے بچیں تو اپنے ایمان کی حفاظت کریں. دعاؤں میں یاد رکھیں. آپ کا بھائی فی امان اللہ.